بلال خان، آپ کیا کہیں گے کہ نیدرلینڈ کے اندر جو گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ ہو رہا ہے، اس حوالے سے ذرا آگاہی دیجیے گا کہ کب ہو رہا ہے اور کون کروا رہے ہیں، اس کے پیچھے اہداف کیا ہیں؟ یہ گیٹ بلڈرز ہیں جی جن کا تعلق نیدرلینڈ کی پارلیمنٹ سے ہے اور وہ اس کے رکن ہیں. جی اور وہاں کی جو اپوزیشن جماعت ہے اس کا یہ شخص سربراہ ہے اور ایک کرسچن پارٹی جو ہے اس کو ہیڈ کر رہا ہے. جی اس کا جو سب سے بڑا نعرہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ فریڈم آف اسپیچ یعنی آزادی اظہار رائے کے لیے کام کر رہا ہے. لیکن اس کی ہسٹری اگر دیکھی جائے تو وہ بالکل اسی طرح جیسے ٹرمپ اپنی الیکشن کمیشن کے کمپین کے دوران وہ ایک مسلمانوں سے نفرت اور اسلام کے خلاف ایک زہریلا پروپیگنڈا جس کا وہ پھیلا رہا تھا. اس شخص کی ساری زندگی اسی حوالے سے مختلف اس کے آرٹیکلز، اس کے بیانات اور اس کی جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ اسلام کے متعلق بھی ہوتی ہیں کہ اسلام ہمارے لیے خطرہ ہے، معاشرے کے لیے خطرہ ہے یا کرسچینٹی کے لیے خطرہ ہے. تو پہلے بھی یہ قرآن مجید کے حوالے سے کچھ آرٹیکلز بھی یہ بات لکھ چکا ہے کہ یہ جو ہے دہشت گردی پھیلاتا ہے اور جہاد کے حوالے سے اس طرح کے نظریات. لیکن ابھی یہ جون کی تقریباً مڈ آف جون میں اس نے ایک اعلان کیا اور اپنے فیس بک پیج کے اوپر، اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ اور اپنے انسٹاگرام کے اوپر اس نے ایک خاکہ بھی لگایا اور اس کے اوپر ایک اعلان اس نے لگایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون استغفر اللہ معاذ اللہ وہ بنانے کا مقابلہ کیا جا رہا ہے. اور اس نے پھر جا کے نیدرلینڈ کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر ایک قرارداد پیش کی کہ وہ سرکاری سطح پر اس پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنانے کا خواہاں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی گورنمنٹ اس کو ہیڈ کرے، اس کی سرپرستی کرے. جی تو جب اس کی گورنمنٹ نے اس کو ریفیوز کیا کہ ہم سرکاری سطح پر یہ نہیں کر سکتے تو اس کے بعد اس نے ایک عام اعلان کر دیا کہ ہمیں ای میل پہ کوئی بھی کارٹون بھیجے گا تو ہم اس میں سے جو سب سے کارٹون زیادہ ہٹ ہوگا ہم اسے اس طرح کے انعامات سے نوازیں گے. تو کل اس نے اعلان کیا ہے کہ 200 کارٹون اس تک پہنچ چکے ہیں جو وہ شائع کرے گا. آج کی ڈیٹ اس کے پاس ہے یا 1-2 دن میں جو ہے اس کے پاس ٹائم جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا. اس پر جب احتجاج کیا گیا، ہم نے پاکستان کے اندر احتجاج کیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹویٹر پر بھی ایک مہم چلی اور اسلام آباد کے اندر ایک احتجاج ہوا. تو جب اس نے احتجاج کو دیکھا تو ہم نے اس کو ٹویٹ کے اندر یہ بات کہی کہ اس کی گستاخیوں پر احتجاج کیا جا رہا ہے. تو اپنی شخصیت کے خلاف احتجاج پر اس نے کہا کہ یہ فریڈم آف اسپیچ کو روک رہے ہیں. تو اس پر جب ہمارا احتجاج کائنات کی سب سے عظیم ہستی کے گستاخی کے خلاف تھا تو اس شخص نے اس کا بھی مذاق اڑایا اور اپنے متعلق یہ بات کر رہا ہے کہ میری اس گستاخانہ حرکت پر جو احتجاج کر رہے ہیں یہ ایکسٹریمزم ہے. تو اس کی کہانی یہ ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح کے مقابلے ہوتے رہے ہیں. اس کی روک تھام کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ روک تھام کے لیے آپ نے بھی احتجاج کیا کل جمعے کے دن، تو پاکستان مزید کیسے پریشر کر سکتا ہے کہ گورنمنٹ لیول کے کچھ لوگ ہوں یا اعلیٰ سطح کے جو حکام ہمارے پاکستان کے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے جو سفارتکار ہیں ان سے رابطہ کیا جائے؟ اس حوالے سے کوئی ہلچل ہے یا کوئی آگے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں نہیں کیے جا رہے؟ لیکن مدنی صاحب آپ کو یہ بات بہت اچھی طرح معلوم ہے، بلکہ آپ ہی کا پروگرام تھا، آپ کو اگر 1 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے کا واقعہ یاد ہو کہ پاکستان کے اندر جو فیس بک کے اوپر گستاخانہ مہم چل رہی تھی، کارٹون بنائے جا رہے تھے، قرآنی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، گالم گلوچ ہو رہی تھی، تو آپ ہی کے پروگرام میں شاید میں نے بات کی تھی کہ یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. اس وقت پاکستان کے جو فیڈرل انویسٹیگیشن ادارے ہیں انہوں نے کچھ لوگوں کو پک کیا، اٹھایا، ان سے انویسٹیگیشن کی اور اس کے بعد ان کے اوپر یہ چیزیں ثابت بھی ہوئی. اس پر کسی کو نہیں پتا چلا کہ آیا نظامی کہاں چلا گیا ہے یا پاکستان کے اندر الہادی گروپ چل رہے تھے وہ جو گستاخیاں کر رہے تھے وہ کہاں گئے. ہم تو ان کو یہ جگہ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے، پاکستان کو لیڈ کرنا چاہیے اور کم از کم پاکستان کے اندر جو ایمبیسی ہے ڈچ ایمبیسی اس کو کلوز کرے اور اس کے جو سفیر ہے اس کو ملک بدر کرے. کم از کم یہ احتجاج عالمی سطح پر ریکارڈ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ناموس اور حرمت اور تقدس پر کم از کم ہمارا جو اسلام کے نام پر بننے والا ملک ہے، رسول اللہ کے نام کی برکت سے یہ ملک وجود میں آیا، یہاں پر ہم اس ملک کی ایمبیسی کو تب تک برداشت نہیں کر سکتے جب تک گستاخ شخص کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. تو یہ تو فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے نا سر، یہ تو ہیٹ اسپیچ ہے، یہ تو ٹیررزم ہے، یہ تو نفرت پھیلانے کا، 2 ارب مسلمانوں کو جو ہے اشتعال میں لانے کا ایک سبب بنا رہے ہیں. پھر احتجاج کیا جاتا تو یہ ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ مسلم دنیا جو مشتعل ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں دنیا میں کبھی بھی مسلمان نے کسی اور پیغمبر کے خلاف اس طرح کی کوئی حرکت استغفر اللہ نہیں کی. بالکل نہیں کی، بالکل.
اور جب یہ کچھ ہو رہا ہے تو ہم حکومت سے یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا میڈیا بولے. آپ کا بہت شکریہ, آپ اس حوالے سے پہلے بھی بولتے رہے ہیں اور آگاہ کرتے رہے ہیں. ہمارا مقصد بنیادی یہ ہے کہ احتجاج کرنے کا انشاءاللہ کل لاہور میں ہو رہا ہے اور کراچی کی جو ہے وہاں پہ بھی کمپین بن رہی ہے. میں آپ کی اس میڈیم سے, آپ کی توسط سے, یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں, ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, ان سے میں دستہ گزارش کروں گا کہ وہ اس کو لیڈ کریں, اس حوالے سے قوم کی رہنمائی کریں. ابدی صاحب آپ کو یاد ہو تو 2011 میں ایک تحریک چلی تھی رسالت کے حوالے سے, تمام پارٹیز تھیں اس کے اندر, وہاں پہ بھی اس طرح کی حرکات ہوئی. اب چونکہ ہمارے ہاں الیکشن کا موسم ہے تو وہ جو پارٹیز ہیں یا ان کے سربراہان ہیں, انہیں تھوڑا سا لگتا ہے کہ کہیں اس پر گفتگو کریں گے یا باہر آئیں گے تو ان کی اپنی الیکشن کمپین جو ہے اس کے اوپر کچھ اثر ہوگا. آج نہیں کہ اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا, بلکہ اگر وہ حق پڑے تو اللہ انہیں کامیابی بھی دے گا. یہ میں آپ کی توسط گزارش کر رہا ہوں کہ تمام پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے, ان کے کارکنان اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں. ابھی آپ کے پروگرام کے دوران ہی میں اناؤنس کرنا چاہ رہا ہوں کہ 10 بجے کمپین چل رہی ہے ٹویٹر کے اوپر بھی اور فیس بک پر بھی. اس میں بھی ہم عوام سے ساتھ دینے کا جو ہے اپیل ہی کر سکتے ہیں کہ کم از کم ہمارے پاس یہ آخری راستہ ہے, ہم اس کو اختیار کر رہے ہیں. بالکل بالکل بلال صاحب, آپ کی بہت اچھی اس حوالے سے کارکردگی رہی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ اچھی طرح سے اس معاملے کو لیڈ بھی کر رہے ہیں, آگے چلا بھی رہے ہیں. بالکل کل بھی میں نے آپ کی ٹویٹ دیکھی تھی کہ آپ نے گیرٹ جو اس کا مقابلہ کروانے والا وہ ممبر ہے پارلیمنٹ کے نیدرلینڈ کا, اس نے آپ کو جواب بھی دیا تھا, آپ کی ٹویٹ پہ مذاق بھی اڑایا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آپ اس معاملے کو آگے چلا رہے ہیں. ہمارا مذاق اڑایا تو ہم تو خوش ہو رہے ہیں نا کہ جتنی دیر میں وہ رسول اللہ کا مذاق اڑا سکتا تھا, استغفر اللہ, اگر اس دوران ہمارا مذاق اڑایا تو ہمیں تو منظور ہے. کوئی میرا مذاق اڑائے, آپ کا اڑائے, پوری امت مسلمہ کا مذاق اڑائے, لیکن شاعر اللہ کا یا کم از کم اسلام کی تقدس کو چھوڑ کے رسول اللہ کی ذات وہ معاملہ ہے جس پر کوئی کمپرومائز ممکن نہیں. بلال, اس میں ایک بات اور کہی جاتی ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف احتجاج سے کچھ ایسا ماحول بھی بن جاتا ہے جس میں پاکستان کی املاک کو نقصان ہوتا ہے, تو کوئی ایسا لاہ عمل نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح وہ مقابلہ کر رہے ہیں تو ان کو لکھ کر جواب دیا جائے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں بتایا جائے, ٹویٹر پر اس طرح کی ماحول بنایا جائے. آپ کی اسی بات کو میں کنٹینیو اس لیے کروں گا. دیکھیں ابھی اس وقت آپ اپنی ایک ذمہ داری نبھا رہے ہیں, آپ کے پاس مائک ہے, آپ کے سامنے کیمرہ ہے, آپ کے پاس میڈیا میں آپ ہی بول رہے ہیں. میرے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے, میں لکھ سکتا ہوں, بول سکتا ہوں, وہ کام میں کر رہا ہوں. میرے پاس کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ ان کو قلمی یا تحریری جواب دیں. دیکھیں ایک شخص جو ہے وہ تنقید کرے تو اس کو جواب دیا جا سکتا ہے تحریری. سر یہ انسلٹ ہے, اس سے آگے جا کے بلاسفیمی آتی ہے جو کہ جس کو ہم توہین یا تضحیق ایک الگ چیز ہے. توہین کا جب مثلا کوئی گالی دے تو اس کا جواب کیسے دیا جائے, گالی دی جائے. یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ جس طرح کے ایک تو گستاخ رسول کی سزا سرطن سے جدا کا جو ایک تصور, بلکہ بلال اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ پوزیٹیو آپ چہرہ دکھائیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بتائیں. کمپین ایسی بھی کرنی چاہیے. جو دو باتیں سر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ رکھ رہا ہوں کہ ایک تو وہ صورتحال ہے جس میں ڈائریکٹ جائے اور جا کے گردن اڑائی جائے. اگرچہ یہ لوگوں کو جو ایسے کمرین یا جذباتی لوگ ہیں ان کو اس طرح کے اقدامات کی طرف اکسانے کے لیے ہی یہی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے بتا سکیں کہ دیکھیں یہ جنونی لوگ ہیں. لیکن کیا میں یہ سوال آپ سے بھی یا ان لوگوں سے کر سکتا ہوں کہ ان کے بارے میں ہمیں کیا جواب دیا جائے جو شخص ایک تو وہ ہے جس کو علم نہ ہو, یہ خود عیسائی جماعت کا سربراہ ہے, اس کا ایک پادری تو خیر نہیں ہے لیکن ان کا ایک اہم نظریاتی جو ہے نا یہ رہنما سمجھا جاتا ہے. اور دیکھیں آپ مغرب کا جو ایکسٹریمزم ہے اس کو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ شخص جب اسلام کے خلاف تقریریں کرتا ہے, گالم گلوچ کرتا ہے تو اس کو بہت زیادہ پسند کیا جانے لگا ہے. اس سے آپ ان کی معاشرتی سطح پر جو ان کا اجتماعی بیہیویئر ہے, اجتماعی ایکسٹریمزم ہے, اس کو پڑھتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں. بالکل بلال, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی کنٹریبیوشن کی ہمارے ساتھ.